هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه. باب ہے جو شخص کوئی بات سنے پھر اسے دوبارہ پوچھے حتى يعرفه تاکہ وہ اسے سمجھ لے. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكة ان عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه. کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو بات بھی سنتی جسے وہ نہ سمجھ پاتی تو اسے دوبارہ پوچھتی حتیٰ تعریفہ یہاں تک کہ وہ اسے سمجھ لیتی. وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب. جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا. قالت عائشہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا فقلت میں نے کہا اولیس یقول اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا تو عن قریب اللہ تعالیٰ اس کا آسان حساب لیں گے. قالت کہتی ہیں قال آپ نے فرمایا انما ذلک العرض یہ تو صرف پیش کرنا ہے ولکن من نوقش الحساب یہلک لیکن جس سے حساب میں پوچھ گچھ کی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا. باب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ سوال کر سکتا ہے سے 12 سوال کر سکتا ہے جب تک وہ اس بات کو سمجھ نہیں لیتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ ان کے حوالے سے جو روایت ہے کہ وہ کسی مسئلے کو جب سنتی اور انہیں جب وہ مسئلے کی سمجھ نہ آتی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے بارے میں سوال کرتی. تو علم کی جو حرص ہوتی ہے اس کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ جو بندے کو بات سمجھ نہ آئے وہ یہ خیال نہ کرے کہ لوگ کہیں گے کہ تم بہت کم ذہن آدمی ہو اور تمہیں باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، یا لوگ سمجھیں گے کہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور ابھی تک اس کو اس مسئلے کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. تو علم کا جو حریص ہوتا ہے وہ ان باتوں میں نہیں پڑتا بلکہ وہ ان ساری باتوں سے بے پرواہ ہو کر خاموش نہیں رہتا اور جو مسئلہ اس سے ضروری ہوتا ہے سیکھنا وہ اس کے بارے میں دوبارہ بھی سوال کرتا ہے جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عادت تھی. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کہ آپ نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا، یعنی جس سے اللہ نے حساب لے لیا اسے عذاب دیا جائے گا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. یعنی ایک طرف یہ ہے کہ جس سے بھی حساب لیا گیا اسے عذاب ہوگا اور دوسری طرف تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حساب جو ہوگا وہ تو بہت ہی زیادہ آسان لیا جائے گا. اب جو آسان حساب ہوگا اس میں تو عذاب نہیں ہوگا. تو یہ دو باتیں بظاہر متعارض معلوم ہوتی تھیں، دونوں باتوں کا ظاہری طور پر ٹکراؤ تھا. یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو
ہم نے بات ذکر کی کہ جس سے حساب لیا جائے گا اسے عذاب ہوگا، یہ نامہ اعمال کو پیش کرنا ہے۔ باقی جو جس بندے سے اللہ رب العالمین بڑی گہرائیوں میں جا کے سوال کریں گے اور اللہ رب العالمین ایک ایک چیز کے بارے میں اس سے بات کریں گے، تو اس کا واقعتاً یہی مطلب بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو عذاب ہونے ہی والا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کو اللہ رب العالمین معاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا جو حساب ہے وہ بڑا آسان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک بندے کو قیامت کے دن اپنے قریب کریں گے، تو اللہ پھر اس سے کوئی سرگوشی کریں گے، یعنی بڑی آہستگی میں اللہ تعالیٰ اس سے کچھ باتیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے کیا تم نے فلاں برا کام نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا جی میں نے وہ فلاں گناہ کیا تھا۔ اللہ پھر اس سے پوچھیں گے تم نے وہ گناہ نہیں کیا تھا؟ تو وہ بندہ کہے گا جی میں نے ان گناہوں کو کیا ہے، اور وہ اقرار کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تم نے چونکہ معاملات پر پردہ ڈالا تھا تو میں بھی تمہارے ان گناہوں کے اوپر آخرت کے دن پردہ ڈال کے تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اب اللہ رب العالمین اگر ایک ایک چیز کے بارے میں سوالات کرتے اور ایک ایک چیز کی گہرائی میں جاتے تو جتنے اس بندے کے گناہ تھے تو اس کے لیے تو جو عذاب ہے، یہ جو ہلاکت ہے وہ تو لازمی تھی۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو ہے نا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کسی بندے سے سوال کریں گے اور اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس کے سامنے پیش کریں گے۔ تم نے یہ گناہ کیا؟ وہ بندہ کہے گا جی میں نے کیا۔ پھر اللہ اس کا کوئی اور چھوٹا سا جو گناہ ہے وہ اس کے سامنے پیش کریں گے، کیا تم نے یہ گناہ بھی کیا؟ وہ آدمی اقرار کرے گا تو اللہ اس بندے کو جنت دے دیں گے۔ تو وہ بندہ اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ وہ جو بڑے بڑے گناہ تھے جو میں نے اپنی زندگی میں کیے، تم نے تو ان کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہیں کیا، یعنی میرا فلاں ایک بڑا گناہ تھا، ایک اور اس سے بڑا گناہ تھا، ایک اس سے بھی بڑا گناہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہیں وہ اس بندے کو اس وجہ سے معاف کر دیں گے کیونکہ اللہ نے گہرائیوں میں جا کے اس بندے سے سوال ہی نہیں کیا۔ تو جس بندے سے اللہ رب العالمین تفصیلی سوالات شروع کر دیں گے، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیں گے، تو اس کی یہی بات ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے بھی حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ دیکھیں انسان کے اوپر اللہ کی جو بہت ساری نعمتیں ہیں، انسان تو ساری زندگی اللہ کا یہ شکر ادا کرتا رہے نا کہ اللہ نے مجھے 2 آنکھیں دی ہیں اور وہ دونوں صحیح ہیں، سلامت ہیں، میں ان سے دیکھ سکتا ہوں۔ تو بندہ اس کی جو ایک ادائیگی ہے اور اس کا جو شکر ہے وہ ساری زندگی نہیں ادا کر سکتا، اور جو شکر ہوتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی بندہ اللہ کا یہ شکر ادا کرنا شروع کر دے کہ تو مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، تو مجھے اپنی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے، تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، اور پھر ان کے اوپر تو نے مجھے توفیق دی ہے۔ تو انسان تو ساری زندگی ان چیزوں کا ہی بدلہ نہیں دے سکتا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے واقعتاً کسی بندے کو کھڑا کر لیا اور اس سے تفصیلی سوالات شروع کر دیے گئے تو یہ بندہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے یا اپنے نیک اعمال کی وجہ سے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے، یا اللہ رب العالمین اگر حساب کتاب کی صورت ہو تو اس میں جو آسانی والا رویہ ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ ہمارے ساتھ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جو صحابہ کرام تھے نا وہ خالص عربی بولتے تھے، اور وہ عربی جو تھی وہ ان کی مادری زبان تھی، اس کے باوجود کچھ ایسی باتیں تھیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اتری نا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون،
جب یہ آیت مبارکہ نکلی کہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل کر لیا، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ ہم میں سے تو ہر بندہ ہی ظلم کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت کی کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو صحابہ کرام باوجود اس بات کے کہ وہ عربی بولتے تھے، عربی وہ گھرانہ تھا اور ان کی پیدائش جو ہے وہ اس علاقے میں ہوئی جہاں عربی بولی جاتی تھی، مادری زبان عربی تھی، اس کے باوجود بھی انہیں بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا پڑتے تھے۔ تو یہاں آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی عربی گرامر نہیں پڑھے اور کبھی بھی وہ مسجد یا مدرسے میں انہوں نے دینی تعلیم کو حاصل نہیں کیا، محض یہ ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم ان کے پاس موجود ہے، وہ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے کسی بہت بڑے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں، تو وہ قرآن مجید کی تفسیریں پڑھاتے بھی ہیں اور قرآن مجید کی تفسیروں کو بیان بھی کرتے ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ مذہبی اسکالر بھی لکھا جاتا ہے، حالانکہ ان کا اس دنیا میں، علم کی دنیا میں اور دینی تعلیم میں ان کا کوئی بھی استاد نہیں ہوتا۔ اب یہ بتائیں کہ جس بندے کا کوئی استاد بھی نہیں ہے اور اس نے عربی زبان کو پڑھا بھی نہیں ہے اور سمجھا بھی نہیں ہے، تو وہ مفسر قرآن ہے یا وہ قرآن کی کلاسیں لیتا ہے یا پڑھاتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے۔ اور مزید بات یہ ہے کہ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سوال کرنا اگر سمجھ نہیں آئی یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اور جس سے سوال کیا جائے اسے بھی ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ سامعین میں سے ہر بندے کا جو ذہنی لیول ہے وہ برابر نہیں ہوتا، کسی بندے کو باتیں بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہیں اور کسی بندے کو بات دوبارہ سے بارہ سمجھا کے کرنی پڑتی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو سمجھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم جو ہے اس میں حرص ہونی چاہیے، اور جو بات سمجھ نہ آئے بجائے یہ کہ آپ ساری زندگی جہالت میں گزار دیں، اس کے بارے میں کسی عالم دین سے سوال کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔